جمشید صاحب موسیٰ خیل کا واقعہ بڑا مطلب پورے پاکستان میں شور مچ گیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے ہم نے مطلب یہ بھی دیکھا کہ ہر 2-3 ماہ بعد خاص طور پر جنوبی پنجاب میں 6, 7, 8, 10, 12, 15 تک بھی مزدوروں کی نعشیں آتی رہی ہیں, کبھی تربت سے, کبھی کہیں سے, کبھی کہیں سے. تو ان 23 افراد جن میں 2 پشتون بھی شامل تھے, اس میں بہت زیادہ شور ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے شور اس لیے ہے کہ ہیومن اینگل انوالو ہے. آپ کسی کو توقع نہیں تھی کہ جی آپ گوادہ تربت سائڈ پہ تو یہ کبھی کبھی یہ واقعات ہو رہے تھے, لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ خیل جو ضلع ہے رحیمیہ بلوچستان کا, اس کی سرحدیں KPK سے بھی ملتی ہیں, پنجاب سے بھی ملتی ہیں اور بلوچستان سے بھی ملتی ہیں. تو اس جگہ پر اس لیے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ملٹی کلچرل لوگ موو بھی کرتے ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں, وہاں رہتے بھی ہیں. تو وہاں اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کہ جہاں پہ صرف بلوچ یا اینٹی بلوچ یا کوئی اور لوگ رہتے ہوں. تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ اس لیے حیران ہوا کہ لوگوں کو چن چن کر نکالا گیا, 8-10 بسوں کو, گاڑیوں کو, ٹرکوں کو آگ لگائی گئی. پنجابی جن کے ID کارڈز تھے, چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے تھے, وہ چاہے سرائکی تھے, آپ نے 2 پشتونوں کی بات کی, پشتونوں کا اصطلاح پنجاب کا نہیں تھا, اس میں پشتون بھی 2 مارے گئے, ایک کا تعلق لورا علی سے تھا, ایک کا تعلق کسی اور شہر سے تھا. ٹھیک ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ پنجاب کے تھے, پشتون تھے, سرائکی تھے, جو بھی تھے, جنہوں نے بھی دہشت پھیلانی تھی, جنہوں نے بھی یہ کرنا تھا, انہوں نے کیا. ٹھیک ہے, اور ان کے جو مقاصد تھے وہ انریسٹ کریٹ کرنا تھا. اور اس کے بعد جو ہمارا رسپانس آیا, جو آپ سمجھتے ہیں حکومت کا رسپانس آیا اور چیزیں, وہ اتنا شاید مؤثر نہیں تھا کہ بلکہ اس نے ان کے بیانیے کو اور ان کی چیزوں کو اور تقویت دی, اور اس کو پروپیگنڈے کرنے کا بھی موقع ملا کہ شاید یہ کمزور ہیں اور چیزیں آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں چیزیں. حالانکہ اس وقت اسی دن آپ کو یاد ہوگا کہ بیلا میں آپ کو بتایا کہ ایک فوجی کیمپ پہ ایک اٹیک ہو چکا تھا. تو وہ اس میں وہ بھی ایون دب گیا, حالانکہ وہ بھی بڑا واقعہ ہے. تو یہ جو ایک 26 اگست کو آپ کو پتہ ہے ایک بڑا واقعہ اس لیے بھی سمجھا جاتا ہے, ایک بڑا دن ہے کہ اس دن نواب اکبر بگٹی کی برسی تھی. اور رد عمل تو متوقع تھا, لیکن اتنا آرگنائزڈ اور کئی جگہوں پہ ہوگا اور چیزیں ہوں گی, یہ شاید حکومت کی بھی میرا خیال ہے کہ نہ علم کا نہ اس کی انہوں نے سوچا تھا. تو یہ اس کا اندازے غلط ہوئے. اور بس یہ جو ہوا ہے نا یار, مجھے لگتا ہے یار کہ سب کچھ پاکستان میں جو بد امنی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہے, آرگنائز کر. آپ اس کے فوراً بعد دیکھیں نا, الجزیرہ پہ ایک بلوچ کی ویڈیو چلتی ہے, چیزیں کرتی ہے, اور انڈین چینلز بھی اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں اور چیزیں رکھتے ہیں. تو آپ اس کو دیکھیں تو یہ اٹس اے گریٹ گیم, دا پارٹ آف گریٹ گیم. اور اس میں جو لوکل چیزیں ہیں اپنی جگہ پر ہوں گی, لیکن اس میں کچھ چیزیں بڑی انوالو ہیں, اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ صرف لوکل نہیں ہے سارا معاملہ, ان کے مقاصد کے لیے اور نہیں. دیکھیں آپ کی بات میں مان لیتا ہوں, لوکل نہیں ہے, لیکن لوکل لوگ استعمال تو ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ جو ایک لڑکا بچہ ہے جو عینی شاہد ہے, اس نے کہا جو دہشت گرد تھے وہ بلوچی بول رہے تھے, کیونکہ اس لڑکے کو بھی بلوچی آتی ہے. تو اس نے کہا کہ وہ بلوچ آپس میں بلوچی بول رہے تھے, وہ کہ خدا نہ خواستہ کسی اور ملک کے لوگ نہیں تھے, وہ اسی بلوچستان کے لوگ تھے. اور ابھی جو میرے پاس ایک اطلاعات ہے, جو مسنگ پرسن میں سے ایک بندہ جو بیلا اس میں آپ نے کی, اس میں وہ ملوث تھا, تو اس کو ہماری سیکورٹی فورسز نے مطلب مارا ہے. تو وہ بھائی اس کی FIR کٹی ہوئی ہے کوئٹہ میں, ٹھیک ہے, سریاب روڈ کی, آج سے کئی 4 سال پہلے کی بات ہے. لیکن وہ مسنگ پرسن میں جہاں بھی یہ مارن بلوچ یا جو بھی ان کے گروپس ہیں جو احتجاج کرتے ہیں ان کے لیے مسنگ پرسن کے لیے, تو اس کی تصویر بھی سریاب نظر آ رہی ہے کہ یہ بندہ جو ہمارا مسنگ پرسن ہے, لیکن وہ اس واقعے میں ملوث تھا اور وہ مارا گیا ہے. مطلب اس طرح کے بھی شواہد موجود ہیں کہ جو مسنگ پرسن ہیں وہ مسلح ہو کے جو نہتے شہری ہیں ان کو مارنے میں ملوث ہیں, اور دوسری طرف جو ان کا سیاسی ونگ ہے وہ ان کے لیے جنگ لڑ رہا ہے کہ جی ہمارے بندے مسنگ پرسن ہے. تو یہ ایک بڑی کنفیوژن ہے. آپ بے شک کہیں باہر کا ایجنڈا ضرور ہے, لیکن ملوث ہمارے اپنے لوگ موجود, استعمال ہمارے اپنے لوگ ہو رہے ہیں. لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ دیکھیے ہماری جو قیادت ہے یہاں کس کا کام ہے, ہماری سیاسی قیادت کا کام ہے, یا ہماری حکومت میں جو لوگ ہیں, ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کا کام ہے کہ اس کو سوچیں اور پھر پلان کریں کیا ایگزیکیوشن ہونی ہے, کس انداز میں ہونی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں وہ روک نہیں رہے, ان کی کارروائیاں بڑھ رہی ہیں. جن لوگوں نے اسے روکنا ہے وہ کنفیوز ہیں کسے کیسے روکنا ہے, لیکن کیونکہ ذمہ داری بھی ان کی ہے اور ذمہ دار بھی کنفیوز نہیں ہے میرے خیال سے. دیکھیں کنفیوز نہیں ہے, البتہ یہ آپ کہیں کہ جب آپریشن ہوتا ہے, ابھی آپریشن کی بات ہو رہی ہے, بہت سے لوگ اس کے خلاف ہیں,
اور پھر جب وہ کاروائی کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر ایک شور مچتا ہے کہ جی مسنگ پرسن ہو گئی ہے. تو یار یہ کنفیوژن ہے نا, یہی تو میں بات کر رہا ہوں. تو فیصلہ یہ کر رہے ہیں, فیصلے پہ ہی کنفیوژن ہے نا. بات ہے نا آپ سے. دیکھیں اس وقوعے کے بعد ایک پورے ملک میں پروپیگنڈا شروع ہوا ہے. پروپیگنڈا یہ شروع ہوا ہے جی پنجاب میں جتنے وہ ہے نا کوئٹہ ہوٹل, اور خاص طور پر رحیم یار خان سے خبر آئی کہ رحیم یار خان میں آگ لگا دی. ملتان میں خبر آئی, ملتان کی خبر دوسرے شہروں میں گئی کہ ملتان کے کئی لوگوں نے فون کر کے پوچھا کہ ملتان میں یار واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, نہ رحیم یار خان میں ہوا ہے نہ ہی یہاں پہ ہوا ہے. یہ جو پٹھان ہے مطلب جو اپنی محنت مزدوری کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں اور اپنے کاروبار کیے ہوئے, یہ کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ اور ان کے خلاف پاکستان یا پنجاب کے لوگ کبھی بھی انڈرسٹینڈ کرنے والی بات تھی کہ موسیٰ خیل واقعے کے بعد جو تنظیم ہے مجید بریگیڈ یا جو الزام وہ کر رہے ہیں وہ تسلیم یہ کر رہے ہیں کہ وہ بلوچ لبریشن آرمی والے ہیں اور چیزیں, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پشتون کا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کا تو رول نہیں ہے, لیکن ریئیکشن جو پنجاب میں ہے, اور پنجاب میں ریئیکشن یہ ہے کہ جیسے کوئٹہ ہوٹل بلوچ نہیں چلاتے ہیں, وہ یہ پشتون چلاتے ہیں. پنجابیوں کا ریئیکشن نہیں ہے. چاند ایک جو ہے نا 9 سرباز یا چاند ایک جو سمجھ لیں کہ پاکستان دشمن ہے ناصر, وہ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ یہ پٹھان اور پنجابی آپس میں لڑیں, ایک نئی جنگ شروع ہو جائے. اور پنجاب کے لوگوں کو جو رد عمل کا اظہار کرنا ہے نا, تو وہ سوچنا چاہیے کہ وہ کن کے خلاف کیسے کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں احتیاط برتنی چاہیے کہ ہمیں سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس کی خبر کو ایک تو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا خبر ہے, دوسرا ایسے سنی سنائی خبر کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے. جس طرح مطلب لندن میں ہوا وہ پکڑے گئے اس طرح بہت, اور یہ بھی اسی طرح ہی تھا جس طرح یہ پٹھانوں کے خلاف ایک مہم چلی, خدا نہ خواستہ کہ انسیڈنٹ ہو جاتا تو پھر ایک نئی جنگ چھڑ جاتی. حالانکہ پٹھانوں کے بہت سارے بچے, بلوچوں کے بچے ملتان کے بہت سارے اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, یہاں بہت کاروباری ہیں, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ملتان میں تو اب شاید لوکل لوگوں سے بھی زیادہ جو ہے نا کاروبار وہ ان پٹھانوں کا ہو گیا. تو کیسے لڑ سکتے ہیں ہم؟ مسئلہ پتہ کیا ہے, دیکھیں جو ظلم ہے نا جس کے خلاف بھی ہو اس کے ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. بے گناہوں کو جو بھی نشانہ بنائے, چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے انہوں نے, بے گناہوں کو جو بھی بے گناہ کو ٹارگٹ کرے گا وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ قابل مذمت بھی ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور آخری بات کروں گا, افواہوں پہ کان نہ دھریں, پاکستان کو پرامن رہنے دیں.